بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی یاد کے لیے ہمیں مختلف عبادتیں عطا فرمائی ہیں۔ نماز، روزہ، حج، صدقہ و خیرات، یہ سب اسی کی شکلیں ہیں، لیکن ان تمام عبادتوں کے ساتھ ہمیں ایک اہم عبادت ذکر کی شکل میں عطا فرمائی ہے، جو عبادتوں میں سب سے آسان ہونے کے باوجود سب سے افضل عبادت ہے، جس کے بارے میں خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اور اللہ کا ذکر سب سے بڑی چیز ہے۔ آج ہمارا نام کسی بڑی مجلس میں آ جائے، کوئی سرکاری آدمی کسی مجمع میں ہمارا تذکرہ کر دے تو ہم کتنا خوش ہوتے ہیں۔ ہم اپنی خوش نصیبی پر پھولیں نہیں سماتے، لیکن یہ کیا خوش نصیبی ہے جو ایک وقت کے بعد ختم ہو جائے گی۔ اصل خوش نصیبی اور فخر کی بات تو یہ ہے کہ ہمارا تذکرہ اس مجلس میں آ جائے جہاں معصوم فرشتے بیٹھتے ہوں اور ذکر کرنے والا کوئی اور نہیں بلکہ خود اللہ تعالیٰ ہو۔ بھلا اس سے بڑی سعادت اور کیا ہو سکتی ہے۔ ارشاد ربانی ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ ذکر کے اتنے فائدے ہیں جنہیں چند لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ علامہ ابن قیم جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کے 100 سے بھی زیادہ فائدے لکھے ہیں۔ ان میں سے چند فائدے آپ بھی سماعت فرمائیں۔ فرماتے ہیں کہ ذکر شیطان کو دفع کرتا ہے، اس کی قوت کو توڑتا ہے، اللہ کی خوشنودی کا سبب ہے، دل سے فکر و غم کو دور کرتا ہے، قلب میں فرحت پیدا کرتا ہے، بدن اور دل کو قوت بخشتا ہے، چہرہ اور دل کو منور کرتا ہے، رزق کو کھینچتا ہے، ذکر کرنے والے کے ایک رعب عطا کیا جاتا ہے، حلاوت کا لباس پہنایا جاتا ہے، ذکر اللہ کی محبت پیدا کرتا ہے، ذکر اللہ کے قرب کا سبب ہے، اللہ تعالیٰ کی معرفت کا دروازہ ہے، اللہ کا خوف اور ہیبت نصیب ہوتا ہے، ذکر دل اور روح کی غذا ہے، ذکر دل کے میل کچیل اور زنگ کو دور کرتا ہے، ذکر دل کے لیے ایسا ہے جیسے مچھلی کے لیے پانی ہوتا ہے، ذکر اللہ کی برکت سے زبان لغویات سے محفوظ رہتی ہے، چغل خوری، جھوٹ، بدگوئی اور غیبت سے زبان کی حفاظت ہوتی ہے، ذکر کی مجلس فرشتوں کی مجلس جیسی ہوتی ہے، ذکر کی برکت سے گناہ کا چھوڑنا آسان ہو جاتا ہے، ذکر کی کثرت سے دوسری نیکیوں کی توفیق ہوتی ہے، ذکر کی وجہ سے اور عبادتوں کا کرنا آسان ہوتا ہے، ذکر الہی سے انسان سعید و نیک بخت بن جاتا ہے، ذکر قیامت کے دن حسرت و افسوس سے بچنے کا ذریعہ ہے، ذکر آسان ہونے کے باوجود تمام عبادات سے افضل ہے، ذکر کی پابندی کرنے والا جنت میں ہنستا ہوا داخل ہوگا۔ ایک بار حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا یا اللہ تو نے مجھ پر بہت احسانات کیے ہیں، مجھے کوئی ایسا طریقہ بتلا دے کہ میں تیرا شکر ادا کر سکوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ تم جتنا زیادہ میرا ذکر کرو گے اتنے ہی زیادہ شکر ادا کر سکو گے، اپنی زبان کو میرے ذکر کے ساتھ تر و تازہ رکھا کرو۔ ذکر اللہ کے اتنے فضائل معلوم ہونے کے بعد ہمیں چاہیے کہ ہم ہر وقت اٹھتے بیٹھتے اللہ کا ذکر کرتے رہیں، اس کی یاد کو اپنے دل کا قرار بنائیں تاکہ کل قیامت کے دن کسی طرح کا کوئی حسرت و افسوس نہ اٹھانا پڑے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے مجھے اور آپ کو اور تمام مسلمانوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اس طرح کے اور ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بعد میں لگے بیل آئیکن کو پریس کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔